کہ ہمارے لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ بھائی دوسری جماعت سے روکنا ہمیں جماعت سے فضیلت سے محروم کیا جا رہا ہے. اس کے پیچھے ایک پوری لاجک ہے, اس کے پیچھے ایک پورا پس منظر ہے. اگر ہم ہر شخص یہ کہے کہ بھائی میں دوسری جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لوں گا, ہر دکان کے 2 افراد مل جائیں, دوسری دکان کے مل جائیں, تیسری دکان کے مل جائیں, تو کیا پہلی جماعت میں تکلیل کا سبب نہیں ہوگا؟ جس اجتماعیت تو وہ درس جس پر اللہ رب العزت کا ہاتھ اور جو تکلیل کا باعث بنتا ہے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ نے صحابہ کو منع فرمایا کہ بھائی اجتماعیت کے ساتھ رہو, الگ الگ نہ رہو. اور وہ چیز کہ جو چیز جماعت میں تکلیل کا سبب بنے تو اس کو فقہائے کرام نے مکروہ قرار دیا, منع فرمایا اس سے. اب اس میں مسجد ایسی ہے کہ بھئی جس مسجد میں لوگ روزمرہ نماز پڑھتے ہیں, یعنی نمازی مخصوص ہیں, اہل محلہ ہیں, امام متعین ہے, اس میں اگر کوئی شخص نماز جماعت سے پہلے سے رہ جاتا ہے اور وہ یہ کہے کہ میں دوسری جماعت کروں گا, فقہائے کرام نے محلہ مسجد میں دوسری جماعت کو منع فرمایا ہے. اور اس منع ہونے کی وجہ ایک تفریق بین المسلمین کا سبب یہ بھی ہے. اگر ایک آج پڑھے گا, کل 2 پڑھیں گے, 3 پڑھیں گے, 4 پڑھیں گے, یہ ایسی صورت میں جو پہلی جماعت ہے اس میں اجتماعیت ختم ہو رہی ہے. پھر دوسری جو چیز یہ آج کل کے دور میں تو فتنہ فساد کا سبب بھی بن رہا ہے. ہر شخص اٹھے گا, وہ کہے گا امام صاحب لمبی قرات کرتے ہیں, آیا اپنی جماعت کروا دی, دوسری جماعت کرواتے ہیں, دوسری کروا دی, تیسرا آتا ہے جی امام صاحب ایسے کھڑے ہوتے ہیں میں جگہ تیسری جماعت کروا دوں. اور لوگ یہ بھی دلیل دیتے ہیں مسجد حرام میں, مسجد نبوی میں بھی دوسری جماعت ہوتی ہے. میرا یہ سوال ہے کہ مسجد نبوی, مسجد حرام میں کیا سعودی حکومت نے جو لوگ وہاں کے نمازی ہیں کیا انہیں اجازت دیا کہ دوسری جماعت کرواؤ؟ مسجد نبوی میں سینکڑوں لوگ آتے ہیں, سینکڑوں لوگ جاتے ہیں. آج 500 کا قافلہ آیا, 500 گئے, وہ آئیں تو جماعت کروا سکتے ہیں, ان کے ساتھ علماء ہوتے ہیں, تاخیر ہو گئی ہے, ایک سبب بن گیا. ایسے ہی ہمارے فقہا نے جو لوگ مسجد شاہراہ عام پر ہوتی ہیں وہاں پر جو بندہ جاتا ہے وہ جماعت کر کے چلا گیا, دوسرا آتا ہے وہ کر کے جائے, تیسرا آتا ہے, ہر ایک کو پہلی جماعت کا ثواب ملتا ہے چونکہ مسجد شاہراہ عام ہے. لیکن جو مسجد محلہ ہے اس پر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام, امام طبرانی نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے, علامہ ہیثمی کہتے ہیں وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. علامہ البانی نے جو اس وقت سعودی عرب میں سب سے زیادہ حدیث میں جس کے امام مانا جاتا ہے وہ البانی کو, اس شخص نے بھی یہ کہا کہ حدیث کے جو رجال ہیں یہ ثقہ ہیں, یہ حسن درجے کی روایت ہے. میرے آقا نے حضرت ابو بکرہ کہتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ایک مدینہ کے نواح میں گئے ہوئے تھے, جب واپس آئے فوجد الناس, میرے آقا نے لوگوں کو پایا. وجدہ کا مطلب ہے پانا, اس سے مطلب ہے لوگ موجود تھے مسجد نبوی میں, نماز پڑھ چکے تھے. میرے آقا وہاں سے آئے اپنے گھر میں, فجمع فصلی بہم, میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اہل خانوں کو جمع کیا, گھر میں نماز پڑھی. اب سوچئے وہ کملی والے آقا جو فرمائے ایک جماعت کا ثواب مسجد میں 27 گنا زیادہ ہے, وہ مسجد میں فضیلت کو چھوڑ کر گھر میں جا کر جماعت کرواتے ہیں. پھر وہ کملی والے آقا جو خود فرماتے ہیں جو جماعت سے پیچھے رہتا ہے میں اس کو گھر کو جلاؤں مسجد میں, وہ میرے آقا مسجد کی فضیلت کو چھوڑ کر گھر میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. اگر یہی ثواب مسجد میں دوبارہ جماعت سے ہوتا تو میرے کملی والے آقا خود وہاں پر جماعت کرواتے. یہی دلیل ہمارے فقہائے احناف نے, جو لوگ مسجد میں ایک جماعت ہو جائے جان بوجھ کر اگر اسی حالت میں اسی ہیئت میں جا کر جماعت کرواتے ہیں اس کو تو مکروہ تحریمی لکھا ہے, لیکن بعض فقہا نے اس بات کو بھی مکروہ لکھا ہے کہ جو عام حالات میں بھی دوسری جماعت کروائی دی جائے. اس پر مصنف ابن شیبہ کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت ابراہیم نخعی تابعی آپ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فرماتے ہیں لا یصلی بعد الصلاۃ مثلھا, کہ اللہ کے گھر میں جیسے ایک مرتبہ جماعت ہو جائے اس کی مثل دوبارہ جماعت نہ کروائی جائے. اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول, اس سے مصنف عبدالرزاق کے اندر بھی روایت ہے اور امام طبرانی نے المعجم الکبیر کے اندر اس کو روایت نقل فرمایا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود ایک دن مسجد میں آئے, فاستقبلهم الناس قد صلوا, آپ نے دیکھا لوگوں نے آپ کا استقبال کیا لیکن لوگ نماز پڑھ چکے تھے. فرفع بهما الى البيت, حضرت عبداللہ بن مسعود نے حضرت علقمہ اور حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے ساتھ انہیں لیا, فرفع بهما الى البيت فجعل احدهما عن يمينه والآخر عن شماله
ایک کو اپنی دائیں طرف کھڑا کیا، ایک کو اپنی بائیں طرف کھڑا کیا، اور ثم صلی بہما، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں جا کر نماز پڑھی۔ ابھی اس پر ایک روایت یہ پیش کی جاتی ہے، امام ابو داؤد نے ایک روایت نقل فرمائی ہے، ایک شخص حضور کی خدمت میں مسجد نبوی میں آیا، یہ الفاظ آتے ہیں کہ جاء رجل، ایک مرد آیا۔ اب اس میں یہ احتمال ہے کہ بھائی وہ مرد کیا اہل مدینہ کا تھا یا کوئی باہر سے آیا ہے، تو وہ اکیلے نماز پڑھنے لگا۔ میرے آقا نے فرمایا کون شخص ہے جو اس پر صدقہ کرے، یا کون شخص ہے جو اس کے ساتھ تجارت کرے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور آپ نے ان کے ساتھ نماز پڑھی۔ اس روایت کے حوالے سے ہمارے احناف جو جواب یہ دیتے ہیں، بھائی یہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو فرض والا ہے اور ایک ہے نفل۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھ چکے تھے، تو نفل والے کی نماز فرض والے کے پیچھے جائز ہے، یہ اس پر دلیل ہو سکتی ہے، لیکن جو شخص فرض والا فرض کے بعد دوبارہ جماعت میں، یہ اس پر دلیل نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی پر ایک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسجد میں گئے، مسجد سالبہ ایک روایت کے اندر آتا ہے، ایک میں ایک اور علاقے کا نام آتا ہے، وہاں آپ نے اذان دی اور وہاں پر آپ نے نماز پڑھی۔ یہ تین طرح سے یہ روایت آتی ہے، اور اس تینوں کے اندر مختلف الفاظ آتے ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے حضرت انس کے ساتھ 20 آدمی موجود تھے۔ اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو 20 آدمی موجود تھے، یہ اس بات پر قرینہ ہمارے فقہاء نے جواب یہ دیا ہے، قرینہ موجود ہے کہ حضرت انس کسی قافلے میں جا رہے تھے، اور علامہ البانی اس کا جواب یہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس مسجد میں جا کر اذان اور اقامت کے ساتھ جماعت کروائی تھی، وہاں پر کوئی امام ہی متعین نہ ہو شاہد، لیکن جس مسجد میں امام متعین ہو تو وہاں پر جماعت نماز دوسری سے منع کیا گیا۔ اچھا ضرورت کیوں آتی ہے دوسری جماعت کی؟ آپ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمیں آپ جماعت کی فضیلت سے محروم کرنا چاہتے ہیں، اور بھائی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بھی جس بندے کا دل نیت صاف ہو، جس بندے کا من صاف ہو، وہ گھر سے نکلے میں جماعت کے ساتھ پہنچوں گا، وہ جہاں بھی ہو یہ نیت کرے میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں گا، رش میں پھنس گیا، بائک پنچر ہو گیا، نہیں پہنچ سکا، اچھی طرح وضو کر کے اللہ کے گھر میں آتا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من تودع فاحسن وضوءہ، اور جس شخص نے وضو کیا، اچھا وضو کیا، ثم راح، پھر وہ چلا، وہ مسجد میں پہنچا، لوگوں کو دیکھا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں، تو میرے آقا نے فرمایا وَمِثْلَ أَجْرٍ مَنْ صَلَّاهَا وَحَضَرَهَا لَا يَنْقُضُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْئًا۔ میرے آقا نے فرمایا اس کی جماعت ہو چکی ہے، لیکن دل میں نیت کر کے گیا تھا میں جماعت کو پاؤں گا، جماعت فوت ہونے کے بعد بھی اللہ رب العزت اسے جماعت جتنا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ میرے کملی والے آقا فرماتے ہیں کہ اگر جس کی جماعت رہ بھی جائے، پھر بھی وہ شخص اگر اللہ کے گھر میں جاتا ہے، جماعت کی نیت کر کے جاتا ہے، کسی وجہ سے رہ جاتی ہے، لیکن اسے ثواب سے محروم نہیں کیا جاتا ہے۔ اس پر یہ نعم البدل خود میرے کملی والے آقا نے یہ بتا دیا ہے کہ جو جماعت کی نیت کرے اس کو اللہ رب العزت جماعت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن اگر یہ نیت ہو، یہ کوشش ہو کہ ہم کسی بھی مسجد میں کسی بھی جگہ پر ہم لوگوں کو تفریق ڈالیں گے، مسجد کا امن برباد کریں گے، تو یہ کوئی بھی اس کی اجازت نہیں دیتے۔ اس بھی حدیث موجود ہے، امام مسلم کی روایت ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ بھائی کسی کے گھر میں جاؤ تو اس کی اجازت کے بغیر، اور جس جگہ میں اس کی دسترس ہے اس کی اجازت کے بغیر اس کی جگہ پر نہ بیٹھو، تو کوئی بھی بندہ اور اس کی اجازت پہ بلکہ وہاں پر امامت بھی نہ کرواؤ، یہ امام مسلم کی روایت موجود ہے۔ اگر کسی انتظامی امور کی بنیاد پر کسی مسجد میں کسی جگہ پر اس بات کی رکاوٹ ڈالی جاتی ہے، یہ نہ کیا جائے، تو پیچھے ایک لاجک ہوتی ہے، جیسے ہم نے بھی کیا ہے۔ یہاں پر ایک پس منظر تھا، کچھ احباب تھے وہ جان بوجھ کر آ کر جماعت کروانے کی کوشش کرتے تھے، ایک دن آئے، دوسرے دن آئے، چوتھے، یار ایک دفعہ لیٹ ہو جاتی ہے کوئی منع نہیں ہے۔ اور یہاں پر بھی یہ جو لکھا ہوا ہے مسجد میں جماعت، اس میں مسافر کے لیے منع نہیں ہے۔ کوئی بندہ مسافر آتے ہیں 10 دفعہ آئیں نماز پڑھیں، کوئی ان کے لیے ممانعت نہیں ہے، لیکن یہ وہ جماعت کی ممانعت کی گئی ہے جو یہاں پر مقیم ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، اہل محلہ ہیں۔ وہ اگر روٹین کی ایسی صورتحال بنا دیں گے تو مجھے بتائیں کہ کسی بھی مسجد میں روزانہ 10 جماعتیں ہوں، کہیں پر ہوتا ہے؟ اگر یہ ہونا شروع ہو جائیں تو پھر کہاں جاتی ہے اجتماعیت؟ تو یہ بطور حکمت بھی ہے اور انتظامی امور کے تحت بھی ہے، اس میں ہمارے کملی والے آقا نے بھی ہمیں اس کی اجازت دی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم ہم سب کو صحیح معنوں میں دین اسلام سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔